أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات وبتوفیقہ تتحقق المقاصد والغایات۔ احمدہ سبحانہ فی الاولی والآخرہ فلہ الحمد الموفور والیہ المرجع والنشور۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس کی نعمت کے ساتھ نیک کام تکمیل پاتے ہیں، اس کی توفیق کے ساتھ اغراض و مقاصد پورے ہوتے ہیں اور وجود میں آتے ہیں۔ میں اللہ کی حمد بیان کرتی ہوں، وہ پاک ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہے، بہت زیادہ حمد، اور اسی کی طرف لوٹنا اور قبروں سے نکل کر اسی کی طرف جانا ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب اخلاق و حملۃ القرآن۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کو آگ سے ڈرایا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائیں، اور اہل ایمان کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ دیکھیں کہ انہوں نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اس بات سے ڈرایا کہ وہ غافل نہ ہوں کہ اللہ کے حکموں کو ضائع کر دیں، بلکہ اللہ کی حدود کی حفاظت کریں۔ پس عقل مند مومن جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ خود کو قرآن پر پیش کرتا ہے، جس چیز سے اللہ نے ڈرایا ہے وہ اس سے ڈرتا ہے، اور جس چیز کی امید دلائی ہے اس سے وہ امید رکھتا ہے۔ تو جو شخص کما حقہ تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے احکام کی حفاظت کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے قرآن قیامت کے دن سفارشی اور انسیت پیدا کرنے والا ہوگا، یعنی انسان کے لیے خوشی کا باعث ہوگا، اور اس کا فائدہ نہ صرف یہ کہ خود اسے پہنچے گا بلکہ اس کے والدین اور اولاد کو بھی دنیا اور آخرت کی سعادت ملے گی۔ یعنی اور کتنے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں تو والدین کو فائدہ پہنچتا ہے؟ کم ہی ایسے ہیں نا۔ جب ہم اپنی زندگیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں تو ہمارے ماں باپ تو ہمارا منہ ہی تکتے رہ جاتے ہیں، لیکن جو قرآن پڑھنے والے بچے ہیں ان کی کوششوں کا فائدہ والدین کو آخرت میں بھی ملے گا، اور اس کی برکت سے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 33 سے۔ ان عبداللہ ابن بریدۃ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یجیء القرآن یوم القیامۃ الی الرجل کالرجل الشاحب فیقول له من انت فیقول انا الذی اظمأت نہارک واسہرت لیلک۔ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن بندے کی طرف نحیف و نزار شخص کی طرح بن کر آئے گا، کمزور۔ تو آدمی اس سے پوچھے گا تم کون ہو؟
وہ کہے گا میں وہ ہوں جس نے تمہیں دن میں پیاسا رکھا اور رات میں جگا کے رکھا. یعنی قرآن پڑھتے ہوئے انسان دن میں بھی تھکتا ہے اور رات میں بھی. اس حدیث کو کچھ اور تفصیل کے ساتھ سلسلہ صحیحہ میں بیان کیا گیا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن قیامت کے دن اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، یعنی پیلا رنگ، اور اپنے ساتھی سے پوچھے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہے گا میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور تجھے دوپہر کو پیاسا رکھتا تھا. یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں، کیونکہ تو میرے پیچھے تھا کیا دنیا میں، مجھے پڑھتا رہتا تھا. پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی کہ اب ہمیشہ کے لیے زندہ رہو، مرنا ہی نہیں. اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا. اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی، یعنی لباس. وہ اتنے قیمتی ہوں گے کہ دنیا و مافیہ کی قیمت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پوری دنیا کے مال بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ دونوں کہیں گے ماں باپ اے رب یہ پوشاکیں ہمارے لیے کہاں سے، یہ کیوں ہمیں پہنائی جا رہی ہیں؟ کہا جائے گا اپنے بچے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے. جو ماں باپ بچوں کو قرآن سکھائیں گے ان ماں باپ کو یہ لباس پہنائے جائیں گے. صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی. تو یہ ثواب ہے، یہ فائدہ ہے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کا. ہم ان کی دنیا بنانے کی فکر زیادہ کرتے ہیں اور ان کی آخرت کی فکر کم کرتے ہیں. جب ہم ان کی دنیا بنانے کی فکر زیادہ کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، وہ اپنی دنیا جب بنا لیتے ہیں ہماری کوششوں کے ساتھ تو پھر وہ اپنی دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں. پھر وہ ہمیں یاد نہیں رکھتے، ہمیں نہیں پوچھتے، کیونکہ اب ان کے پاس اتنی عیش و عشرت کے سامان ہو گئے ہیں کہ اب انہیں ان کو انجوائے کرنا ہے. بوڑھے ماں باپ کو کیوں پوچھے؟ لیکن جب ان کو دین مل جاتا ہے تو پھر دین انہیں کیا سکھاتا ہے، قرآن انہیں کیا سکھاتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ان کا دل چاہے یا نہ چاہے وہ والدین کے ساتھ احسان کرتے ہیں. خدمت کر سکے تو کر سکے، نہ کر سکے تو دعاؤں میں یہ ضرور یاد رکھتے ہیں. اپنے ماں باپ کے لیے کنسرن ہوتے ہیں، ماں باپ کا احسان مانتے ہیں. جو دین نہیں پڑھے ہوتے نا وہ کیا کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. یہ جملہ سنا میں نے، ٹاکسک پیرنٹس، ہمارے لیے کچھ بس ہماری زندگیوں میں زہر گھول دیا، ہمارے لیے غلط فیصلے کر دیے، ہمارے لیے یہ کر دے وہ، اور کوئی اچھائی نیکی یاد نہیں رکھتے. تو اس لیے ان کی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ ان کا دین بنانے کی، ان کی آخرت سنوارنے کی فکر ضرور کرنی چاہیے. آپ میں سے ہر ماں اس کی پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ابتدائی سالوں میں بچے کو خوب دین راسخ کیا جائے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جب بڑا ہو تو دنیا کی تعلیم بھی ساتھ شروع کی جائے، اور اس کے بعد پھر دین دنیا دونوں میں آگے ہو، لیکن ہر حال میں دین پرائرٹی ہو. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس حدیث میں کہ قرآن پر عمل کرنے والے کے پاس قرآن خود آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی یہ حامل قرآن جو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، اپنی زندگی میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا تھا اور اس پر عمل کا اہتمام کرتا تھا. اور کس طرح آئے گا؟ الشاہب، شاہب بن کر. شہوبہ کہتے ہیں مشقت کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے جلد کا رنگ متغیر ہو جانا، چینج ہو جانا، یعنی پیلا ہو جانا یا ویسے کوئی چھائیاں شائیاں پڑ جانا. تو اس شخص کا رنگ کیوں خراب ہوا؟ کتاب اللہ کے ساتھ راتوں کو جاگنے کی وجہ سے، دن میں روزہ رکھنے کی وجہ سے، عبادت میں مشقت کی وجہ سے. جیسے کوئی بھی تھکنے والا بندہ تھکا ہوا نظر آتا ہے تو کہیں گے ازمعت نہارک و اسہرت لیلک، دن کو پیاسا رکھا اور رات کو جگایا قیام اللیل کے ساتھ. تو یہ اجر ہے اس کا
جو نماز اور عبادت اور اطاعت کے ساتھ دن گزارتا ہے اور رات گزارتا ہے۔ تو ہاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ حاملین قرآن اپنی نمازوں کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں، جن کاموں سے روکتے ہیں، ان سے رکتے بھی ہیں، اور یہی لوگ دراصل قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ پھر ہے، اب دیکھیے ٹیکسٹ کو، ان ایاس ابن عامر ان علی ابن ابی طالب قال له انك ان بقيت فسيقرأ القرآن على 3 اصناف، صنف للہ تعالی وصنف للدنیا وصنف للجدل ومن طلب به ادرکہ۔ ایاس بن عامر سے مروی ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اگر آپ زندہ رہے تو آپ دیکھیں گے، یعنی ایاس دیکھیں گے کہ قرآن کو 3 قسم پر پڑھا جائے گا، 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک قسم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے گی، ایک قسم دنیا کے مال و متاع کے لیے پڑھے گی، اور ایک قسم بحث و مناظرہ کرنے کے لیے پڑھے گی۔ پس جو قرآن کے ذریعے سے جو مقصد حاصل کرنا چاہے گا وہ حاصل کر لے گا، جس نے جس مقصد سے پڑھا ہوگا اس کو وہ مقصد مل جائے گا۔ تو آج کل آپ دیکھیے کہ قرآن پڑھنے والوں کے ٹرینڈز کیا ہیں۔ زیادہ تر لوگ تجوید کس لیے پڑھتے ہیں، کوئی بتائے گا آپ اس؟ پروجیکشن کے لیے سوشل میڈیا پر بھی ان سب بھی پروجیکشن اور دنیا کمانے کے لیے کہ آن لائن ہم پڑھا لیں گے اور بہت سے پیسے کما لیں گے، اس کے مقابلے میں دیگر علوم یا وہ چیز، کیونکہ سارے مسلمان جو دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، کینیڈا، برطانیہ، کہیں بھی ان کو ٹیچر نہیں ملتے، تو وہ پھر ڈالرز میں پے کرتے ہیں، اور لوگ اب اداروں میں پڑھانے کے لیے نظر ہی نہیں آتے، وہ اپنے پرائیویٹ پڑھاتے ہیں، کورس کرنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، اور جہاں سے فائدہ اٹھایا ہوتا ہے وہاں پر دوبارہ کسی اور کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی وقت نہیں نکالتے۔ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہماری پڑھنے کی نیت کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں انک ان بقیت، مطلب یہ کہ اگر اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے کہ آپ کی عمر لمبی ہوگی تو آپ یہ 3 قسم کے لوگ دیکھیں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جن کا مقصد صرف اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوگا، اور وہ مخلوق کا اور لوگوں کا قرب حاصل نہیں کرنا چاہیں گے کہ بادشاہوں کا قرب حاصل کریں یا لوگوں کے دلوں میں گھر کریں، یعنی قرآن پڑھ کر لوگوں سے کوئی امید نہیں رکھیں گے، شہرت کے طلبگار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی مشہور ہونے کے اور اپنا چرچا کرنے کے طلبگار ہوں گے کہ ہماری خوب شہرت ہو، ہمارے فالوورز بڑھ جائیں، لوگ ہمیں لائک کریں، لوگ کہیں کہ کتنا بڑا قاری ہے، کیا خوبصورت آواز ہے، کتنا زبردست پڑھتا ہے۔ جیسے لوگ سنگرز کے فین ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ ریسائٹرز کے فین ہو جاتے ہیں، بس صرف ریسائٹیشن ان کی سنتے ہیں، وہ کیا کہنے، کیا پڑھنے، عمل کیا کرنا ہے یہ کوئی نہیں۔ تو یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، مقصد اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہونا چاہیے، اور یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں اور یہ سب سے افضل ہیں۔ دوسری قسم قرآن پڑھ کر دنیا چاہنے والے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ جو کوئی جلد حاصل ہونے والی چیز چاہتا ہے، ہم اسے اس دنیا میں جو ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنا دیتے ہیں جس میں وہ جلے گا، بہت مذمت کیا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا۔ اور جو آخرت کو چاہے اور اس کے لیے ضروری کوشش کرے جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش قابل قدر ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ وہ قرآن کیوں پڑھا رہا ہے، اس کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں دنیا چاہتا ہے یا آخرت چاہتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء کے سامنے فخر کرے، ان کو بتائے کہ میں نے یہ اور یہ کورسز کر لیے اور اتنا کچھ پڑھ لیا ہے، اور بے وقوفوں سے بحثیں کرے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے،
اللہ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ یہ قرآن پڑھنے کے مقاصد نہیں ہونے چاہیے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے قاری قرآن کا حساب لیا جائے گا۔ وہ شخص ہوگا وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، ایک وہ شخص ہوگا جس نے علم حاصل کیا اور اسے لوگوں کو سکھایا اور قرآن پڑھا، اسے لایا جائے گا اور اسے اللہ کی نعمتیں گنوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، پھر دوسروں کو سکھایا، تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، سو یہ کہا جا چکا۔ پھر اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ قاری قرآن اور عالم کا انجام ہوگا جس کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی۔ بظاہر وہ بہت اچھا سارے کام کر رہا ہوگا، یعنی قاری قرآن کتنا بڑا ہی قاری کیوں نہ ہو، نیت کی خرابی اس کے سارے عمل کو برباد کر دے گی۔ تو اس لیے ہم سب کو بھی اپنی نیتوں کا بار بار جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی عمل قابل قبول ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ اور عمل کی قبولیت کے لیے ایک اور شرط یہ بھی ہے کہ اسے آخرت کے ارادے سے کیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں میری آخرت سنوار دے، میری اگلی دنیا آسان ہو جائے۔ تو 3 باتیں ہو گئیں، ایک آخرت کا ارادہ، ارادت الآخرہ لا الدنیا، دوسرا سنت کے مطابق، تیسرا ایمان ہونا، کیونکہ جو ایمان کے بغیر یہ کام کرے گا اس کے عمل قابل قبول نہیں۔ پھر تیسری قسم ان لوگوں کی بتائی گئی جو قرآن پڑھ کر بحث اور جدال کرتے ہیں۔ جھگڑا کرنا، بحث کرنا گمراہی کا باعث ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم ہدایت پانے کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں ہوتی جب تک اس میں جھگڑا شروع نہیں ہو جاتا۔ جب وہ آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں، آپس میں بحثیں کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے، ایک دوسرے کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہدایت پانے کے بعد بھی بھٹک جاتے ہیں، چاہے وہ دینی امور پر کرے جھگڑے یا پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے، اختلافات۔ تو یہ اہل باطل کا طریقہ ہے کہ جو علم حاصل کر کے پھر اس میں جھگڑے کرتے ہیں، یعنی بظاہر دین پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں۔ تو بحث اور جدال جو ہے یہ قرآن پر عمل کرنے سے رکاوٹ بنتا ہے، اور اس سے ایمان بھی نہیں بڑھتا۔ تو قرآن بعض لوگوں کے ایمان کو بڑھاتا ہے اور بعض کی نجاست کو بڑھاتا ہے۔ قرآن مجید سے کیا پتہ چلتا ہے کس کی نجاست بڑھتی ہے؟ منافقین کی۔ لیکن اہل ایمان کا قرآن سے ایمان بڑھتا ہے، جیسے آتا ہے نا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ جھگڑا کرنے والوں کا ایمان کے اضافے میں کوئی حصہ نہیں، کوئی نصیب نہیں، کیونکہ انہوں نے دین عمل کے لیے نہیں پڑھا بلکہ لوگوں سے بحث اور جدال کرنے کے لیے پڑھا۔ تو قرآن پڑھنے کا مقصد پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہدایت حاصل کرنا، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا کلام اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھنا، فخر اور بحث اور تکرار نہیں کرنا، دنیا حاصل کرنے کی غرض سے نہیں پڑھنا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا 60 سال بعد نااہل لوگ پیدا ہوں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو نماز کو ضائع کر دیں گے، خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے۔ ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور قرآن کی قرأت 3 طرح کے لوگ کرتے ہیں، نمبر 1 مومن، نمبر 2 منافق، اور نمبر 3 فاجر۔ حدیث کے راوی بشیر کہتے ہیں میں نے ولید سے پوچھا یہ 3 طرح کے لوگ کیسے ہیں، تو آپ مجھے ذرا واضح کریں۔ انہیں کہا منافق تو اس کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، فاجر اس کے ذریعے کھاتا ہے، یعنی اس نے اس کو کاروبار بنا رکھا ہے،
اور مومن اس پر ایمان رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے قال محمد بن الحسین، محمد بن حسین کہتے ہیں قد ذکرت اخلاق الصنف الذین قرأوا القرآن یریدون اللہ عز وجل بقراءتهم وانا اذکر الصنفین اللذین یریدان بقراءتهم الدنیا والجدل واصف اخلاقهم حتى يعرفها من اتقى اللہ جلت عظمته فيحذرها ان شاء اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس قسم کے لوگوں کے اخلاق بیان کر دیے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور ان کا ارادہ اپنی قرات سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے، اور اب میں ان دو قسموں کے لوگوں کے اوصاف بیان کروں گا جو اپنی قرات سے دنیا اور اس میں بحث مباحثہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور میں ان کے اوصاف بیان کروں گا یہاں تک کہ ان کو وہ شخص پہچان لے جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اللہ جس کی عظمت بہت بڑی ہے، تاکہ وہ ان کے اوصاف سے بچ سکے۔ یعنی انہوں نے پیچھے ہم نے کتاب جو پڑھی نا اس میں اخلاق و حملۃ القرآن، حاملین قرآن کے اخلاق بتائے کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ اب بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ صحیح معنوں میں حامل قرآن نہیں ہوتے، تو ان کے اندر کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں۔ یہ خرابیاں کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو، لوگوں کو پتہ چلے، اور جو صحیح طور پر قرآن پڑھنے والے ہیں وہ ان چیزوں سے بچ سکیں۔ لہذا نیا باب شروع ہوتا ہے باب اخلاق من قرأ القرآن لا یرید بہ اللہ عز وجل۔ ٹھیک ہے، باب ان لوگوں کے اخلاق کے بارے میں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن اللہ عز وجل کی رضا نہیں چاہتے۔ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، اب ان کو کھولیں گے۔ لیکن جو لوگ قرآن کو دنیا کے لیے یا دنیا داروں کے لیے پڑھتے ہیں، تو ان کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص قرآن کے حروف کا حافظ ہوتا ہے لیکن اس کی حدود کو ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ ویسے وہ حافظ قرآن ہوتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، حدود کو ضائع کر دیتا ہے، جہاں اللہ نے رکنے کا حکم دیا وہاں رکتا نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ان لوگوں کا بیان جو قرآن سے اپنی اصلاح کا کام نہیں لیتے، قرآن کے ذریعے دنیا چاہتے ہیں، کچھ اور مقاصد رکھتے ہیں، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے تاکہ ہم ایسی باتوں سے بچ سکیں، پرہیز کریں۔ تو ان اوصاف کی روشنی میں معلم کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور پھر لوگوں کی اصلاح۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا وصف کیا ہے ان کا؟ کہ وہ اللہ کے لیے قرآن کو نہیں پڑھتے۔ ٹھیک ہے، لا یرید بہ اللہ، ان کی نیت ہی خراب ہوتی ہے، اور جب نیت صحیح نہیں ہوتی، نیت میں خلل ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عمل بھی خراب ہوتا ہے۔ جیسا بیج ویسا پھل، اور جب نیت صحیح ہوتی ہے تو عمل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو طالب علم کا سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ کہ اپنی نیت کی اصلاح کا کام کرے۔ یعنی جو شخص کتاب اللہ کو سیکھنے میں لگا ہوا ہے وہ اپنی نیت کی اصلاح کرتا رہے۔ جس کی نیت ٹھیک ہوگی اس کے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ لِلدُّنْيَا وَلِأَبْنَاءِ الدُّنْيَا، یعنی جو لوگ قرآن کو دنیاوی اغراض سے پڑھتے ہیں، مشہوری کے لیے، شہرت کے لیے، تعریفوں کے لیے، یا کسی اور مقصد کے لیے، لوگوں کے ہاں مرتبہ اور مقام پانے کے لیے، لوگوں کی تعریفیں سمیٹنے کے لیے، فَإِنَّ مِنْ أَخْلَاقِهِ أَنْ يَكُونَ حَافِظًا لِحُرُوفِ الْقُرْآنِ مُضَيِّعًا لِحُدُودِهِ۔ تو ان کا اخلاق کیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کے حروف تو بڑے اچھے پڑھتے ہیں، بڑے اچھے مخارج ہوتے ہیں، بڑا اچھا یاد ہوتا ہے ان کو، بڑی ادائیگی سے پڑھتے ہیں، لیکن اس پر عمل کوئی نہیں کرتے۔ ان کا عمل اس کے برخلاف ہوتا ہے، عمل سے دور ہوتے ہیں۔ یعنی باتیں ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن عمل ان کا اس کے خلاف ہوتا ہے، عمل میں کوتاہی ہوتی ہے۔ ان کا مقصد لوگوں کی تعریف حاصل کرنا اور لوگوں سے مال بٹورنا ہوتا ہے۔ متعظما فی نفسہ متکبرا علی غیرہ، وہ اپنے دل میں بڑا عظیم بنتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور دوسروں پر تکبر کرتا ہے۔
قد اتخذ القرآن بداعة يتأكل به الأغنياء، وہ قرآن کو قیمتی سامان تجارت سمجھتا ہے جس کے ذریعے سے وہ مالداروں سے بہت کوشش سے دولت حاصل کرتا ہے۔ وَيَسْتَقْضِي بِهِ الْحَوَائِجَ، اور اپنی حاجات اور ضروریات پوری کرتا ہے۔ يُعَزِّمُ أَبْنَاءَ الدُّنْيَا، دنیا داروں کی تعظیم کرتا ہے۔ وَيُحَقِّرُ الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو حقیر جانتا ہے۔ ان علم الغنی رفق به طمعا فی دنیاہ، اگر وہ مالدار کو تعلیم دیتا ہے تو اس کی دنیا اور دولت سے توقع لگاتے ہوئے بہت نرمی سے تعلیم دیتا ہے۔ وَإِنْ عَلَّمَ الْفَقِيرَ زَجَرَهُ وَعَنَّفَهُ، اور اگر کسی فقیر کو تعلیم دیتا ہے، مسکین کو تعلیم دیتا ہے تو اس کو بہت ڈانٹتا ہے، اس پہ سختی کرتا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا دُنْيَا لَهُ يَطْمَعُ فِيهَا، کیونکہ اس کے پاس دنیا نہیں جس کی وہ توقع رکھے، اس غریب نے اس کو کیا دینا ہے۔ یستخدم بہ الفقراء، وہ قرآن کے ذریعے مساکین اور فقراء سے خدمت لیتا ہے کہ کچھ تو بدلہ دو مجھے۔ ویتیہ بہ علی الاغنیاء، اور اس قرآن کے ذریعے مالداروں کے گھروں کے چکر لگاتا ہے۔ ان کان حسن الصوت احب ان یقرأ للملوک، اگر اس کی آواز اچھی ہو تو پسند کرتا ہے کہ وہ بادشاہوں کے لیے پڑھے، ملوک کے لیے، مالداروں کے لیے، یعنی ان کو پڑھ پڑھ کے سنائے۔ وَيُصَلِّي بِهِمْ طَمَعًا فِي دُنْيَاهُمْ، اور ان کو نماز پڑھائے ان کی دنیا میں طمع کرتے ہوئے، یعنی امیروں کے پاس جائے تاکہ ان سے کچھ حاصل کر سکے۔ وَإِنْ سَأَلَهُ الْفُقَرَاءُ الصَّلَاةَ بِهِمْ ثَقُلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، اور اگر مسکین لوگ نماز پڑھانے کا کہیں تو اس پر یہ بہت بھاری اور گراں گزرتا ہے کہ مسکینوں کو پڑھا کے یہ مجھے کیا دیں گے، ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ لِقِلَّةِ الدُّنْيَا فِي أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ میں دنیا قلیل ہوتی ہے۔ إِنَّمَا طَلَبُهُ الدُّنْيَا حَيْثُ كَانَتْ رَبَضَ عِنْدَهَا، اس کی خواہش دنیا کا حصول ہے، جہاں دنیا ہوتی ہے وہیں پاؤں بسار کے بیٹھ جاتا ہے، وہیں چپک جاتا ہے۔ اور جن کے پاس دین ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، طلب ہے، ان پہ اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ صاحب قرآن کا اخلاق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دنیا داروں کی تو خوب عزت کرے، ان کے تو پیچھے بھاگے، لیکن جو دین والے، جو غریب لوگ ہیں ان کو وہ اگنور کر دے۔ تو یہاں وہ بتاتے ہیں متعظما فی نفسہ، یعنی اپنے آپ، اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، یعنی ایسا شخص۔ اب اس پیراگراف کی ذرا شرح کر رہی ہوں۔ متکبرا علی غیری، دوسروں پہ اپنی برتری جماتا ہے کہ دیکھو میں عالم ہوں، میں قرآن پڑھاتا ہوں۔ قد اتخذ قرآن بداعۃ یتأکل بہ الاغنیاء، قرآن کو دولت حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے، قرآن کو سامان تجارت بنا لیتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی دنیا حاصل کرے، اور مالداروں سے بہت محنت اور کوشش کے ساتھ دولت حاصل کرتا ہے، یعنی ان کے پیچھے پڑھ پڑھ کے۔ وَيَسْتَقْضِي بِهِ الْحَوَائِجَ، قرآن کے ذریعے اپنی ضرورتیں اور مصلحتیں پوری کرتا ہے، یعنی جب لوگوں کے پاس کسی کام سے جاتا ہے تو بتاتا ہے ان کو میں فلاں حافظ قرآن ہوں، فلاں قاری ہوں، تاکہ لوگ اس کا کام کر دیں، یعنی اس وقت وہ قرآن کو آڑ بناتا ہے۔ اور پھر یعظم ابناء الدنیا ویحقر الفقراء، دنیا والوں کی تعظیم کرتا ہے اور فقیروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ یہ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے دلوں میں تو ایسی کوئی چیز نہیں آ جاتی کہ غریب کو ہم حقیر سمجھیں، جن سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ امیروں کے ساتھ ان علم الغنی رفق بھی، امیر کو سکھاتا ہے تو بڑے پیار سے، نرمی سے۔ کیوں؟ طمعا فی دنیا ہو، اس کی دنیا کی لالچ کرتے ہوئے۔ وَإِنْ عَلَّمَ الْفَقِيرَ زَجَرَهُ وَعَنَّفَهُ، اور فقیر اگر اس کو تعلیم دے تو پھر اگر فقیر کو پڑھانا پڑے تو اس کو خوب ڈانٹ ڈپٹ کے مار پیٹ کے پڑھاتا ہے۔ لِأَنَّهُ لَا دُنْيَا لَهُ يَطْمَعُ فِيهَا، کیونکہ اس کے پاس دنیا نہیں ہے کہ جس کی طمع ہو۔ يَسْتَخْدِمُ بِهِ الْفُقَرَاءَ، یعنی امیر غریب اگر کوئی کام، کوئی پیسہ نہیں دے سکتے تو پھر ان سے خدمت لیتا ہے، ان سے مفت کام کرواتا ہے۔ وَيَتِيهُ بِهِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ، اور دولت مندوں سے دولت حاصل کرنے کی طمع رکھتا ہے، برتری کا اظہار کرتا ہے تاکہ ان سے کچھ نہ کچھ مل جائے۔ اگر آواز اچھی ہے، ان کان حسن الصوت، اگر آواز اچھی ہے، احب ان یقرأ للملوک، تو پھر وہ
اس کو اگر آپشن دی جائے کہ کہاں پڑھاؤ گے، کہاں سناؤ گے، مصلی کہاں سناؤ گے، یا تلاوت کہاں کرو گے، یا درس کہاں دو گے، تو وہ اس کی آپشن میں کیا ہوگا کہ میں امیر لوگوں کے پاس جاؤں. وَيُصَلِّي بِهِمْ طَمَعًا فِي دُنْيَاهُمْ، اور وہاں جا کے وہ ان کو نماز پڑھاتا ہے تاکہ ان سے کچھ دنیا حاصل کر سکے. وَإِنْ سَأَلَهُ الْفُقَرَاءُ الصَّلَاةَ بِهِمْ ثَقُلَ ذَلِكَ، اور اگر فقیر لوگ اس سے مطالبہ کریں کہ ہمیں بھی نماز پڑھا دو، اتنی اچھی تلاوت ہے تمہاری، تو وہ اس کے اوپر بڑی مصیبت پڑ جاتی ہے، بڑا بوجھل سمجھتا ہے اس کو. لِقِلَّةِ الدُّنْيَا فِي أَيْدِيهِمْ، کہ ان کے ہاتھوں میں کچھ ہے تو ہے نہیں. انما طلبه الدنیا حیث کانت رغبۃ عندها، اور اس کی طلب کیا ہوتی ہے؟ دنیا ہوتی ہے. جہاں اس کو دنیا ملتی ہے وہاں پاؤں پسار کے بیٹھ جاتا ہے، وہاں سے تو اٹھتا ہی نہیں ہے. یعنی کیونکہ وہی اس کا مطلوب مقصود ہوتا ہے. بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب آپ میں سے اگر کوئی اس پر کوئی ریفلیکشن دینا چاہے، کوئی بات کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تھوڑی سی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سازا میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایکچولی نا سم ٹائمز آپ کے بڑے جیسے اسپریچول کائنڈ آف اپس اینڈ ڈاؤنس چل رہے ہوتے ہیں لائف میں. تو میرا سب سے زیادہ جو ایشو چل رہا ہے نا وہ شاید یہی ہے کہ میں اپنی نیت کو کیسے پیور کر سکتی ہوں، کہ مطلب اور یہ الٹیمیٹلی مجھے ڈپریس کر رہا ہوتا ہے کہ ہاؤ شوڈ آئی بی پیور ود مائی فیلنگس اینڈ I just want to be towards Allah subhanahu wa ta'ala. لیکن I'm just struggling and I never know how can I overcome it. آپ نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کتنی دعا کی ہے کہ میری نیت کو خالص کر دے؟ The اپنے آپ سے words. اردو میں بولے، انگریزی ہماری زبان نہیں ہے. جی سازا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جیسے نیت کو خالص کرنا ہم نے بڑی دفعہ پڑھا ہے نا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، میں میرے سوال کا جواب دیں اب آپ. دعا تو ڈیفینیٹلی کرتی ہوں کہ یا اللہ مطلب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ریاکاری والا کچھ ہو رہا ہے شاید. اور شاید والی بات نہیں، یقینی بات ہونی چاہیے. اپنے آپ سے پوچھو واقعی میں دکھانا چاہ رہی ہوں، اور اگر خیال ہے کہ دکھاوا کرنا تو اپنے آپ کو جھٹکا کریں، نہیں مجھے دکھاوا نہیں کرنا، اپنے آپ کو روکا کریں. کیونکہ دل سے اصل میں نا آپ کو وسوسے آتے ہیں، یہ وسوسے ہیں. شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے تاکہ آپ کنفیوز رہیں اور کچھ کر نہ سکیں. آپ اپنے آپ کو فوری یاد کرایا کریں، انی وجہت وجہی للہ، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے کر لیا، میں اللہ کے لیے کروں گی. اگر کوئی تعریف نہ کرے تو خوش ہوا کریں، اور اگر کوئی تنقید کر دے تو پریشان نہ ہوا کریں. جی کوئی اور؟ جی آپ بات کریں. استاذہ جی جو آپ نے بھی اخلاق بتائے ہیں ان لوگوں کے جو قرآن پڑھتے ہیں اور ان کا عمل کیسا ہوتا ہے، تو یہ تو بہت ہی اسکیری بات ہے، بہت ڈرنے والی بات ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں کہ وہ دنیا کی شہرت ہے، سیلف پروجیکشن ہے، لوگوں کو خوش کرنا ہے، امیروں کے پاس جانا ہے، فقیروں کے ساتھ ان کا لہجہ کیسا ہے، اخلاق کیسا. تو آپ دیکھیں لوگ کون ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ کے ان کا عمل ہی نہیں چینج ہو رہا، اور وہ کس طرف جا رہے ہیں. کتنی ڈرنے کی بات ہے. بالکل. سر جی ایک اور بات جو بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے وہ ہے کہ دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، جو آج آپ نے مینشن کیے کہ دوسرا کوئی کام اچھا کر لے تو دل گھٹنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیسے آگے چلا گیا، اس کو کیسے زیادہ مل رہا ہے، یا کوئی کسی کو پے مل رہی ہے زیادہ، یا دنیا کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، یا آخرت کا بھی فائدہ وہ سوچ رہا ہے. لیکن کوئی ایک دوسرے کے پیچھے اختلاف اور پھر فرقہ اور پھر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہم آگے نکل جائیں، ہماری کسی طرح آگے ہو جائے، بات ہو جائے آگے، یا ہم زیادہ نمبر لے لیں، یا جو کچھ بھی ہے. اگر نمبر کم آتے ہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم مقابلہ بازی لڑنے لگ جاتے ہیں. مقابلہ بازی، یہ ساری علامتیں ہیں نیت ٹھیک نہ ہونے کی. اور مجھے لگتا ہے کہ احسان اور قرآن بھی آپ نے پڑھایا تھا، تو جب میں اس میں بھی گئی تھی اور اس میں بھی، تو اسپیشلی قرآن پڑھنے کی بات آتی ہے اور اس میں مخارج اور اچھی آواز، تو مجھے لگتا ہے اسپیشلی تجوید والوں کے لیے نا ہر تھوڑے ٹائم بعد ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ ہماری اصلاح ہو جائے. تب بھی میں نے جب وہ بک پڑھی تھی میں ہل گئی تھی اندر سے، اور آج بھی آپ نے بہت مختصر ہم نے پڑھا ہے پر وہ اتنا جامع ہے کہ میں پھر سے ہل گئی ہوں کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ میں یہاں پہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریمائنڈر دیا، اور شاید میں یہاں پہ اس لیے ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ سنوانا چاہ رہے تھے، تو یہ مجھے بہت اچھا لگا. جزاک اللہ خیر. پیچھے دیجیے ان کو.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ نے اہل قرآن کی بات کی جی کہ اہل قرآن جب قرآن پڑھتا ہے دن میں رات میں تو اس کو اس طرح سے قرآن انسان کی صورت میں آئے گا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، ہم تو حافظ قرآن نہیں ہیں اور ہم جتنا بھی ہے قرآن تھوڑا بہت ترجمے سے پڑھا ہوا ہے، تھوڑا بہت نہیں بھی تو پڑھا بس پھر وہ تھوڑا بہت ہی ہمارے پاس آئے گا نا وہاں. تو ہمیں زیادہ وقت اسپینڈ کرنا چاہیے. ہم باتوں میں ادھر ادھر کی چیزوں میں پریشانیوں میں وقت گزار دیتے ہیں. ہر وقت قرآن آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. ایک تو لوگوں نے موبائل سے پڑھنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس سے نہیں پتہ چلتا کہ آپ وہ کوئی میسیجز پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے قرآن کا نسخہ پاس رکھے. یعنی قرآن مجید کو ایز اے مصحف اٹھانا ایک برکت کا باعث ہے. اس کو کھولنا، اس پہ نگاہ ڈالنا، اس کو ٹچ کرنا، اس کے حروف کو چھونا، اس کو ساتھ لگانا، یعنی یہ ایک فیلنگ آتی ہے. لیکن اب وہ تو ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا ہے. پہلے تو ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی چھوٹا نسخہ ہوتا تھا. اب کنوینئنس کے لیے ہم وہ اپنے بیگوں میں سب چیزیں ہیں، بس قرآن نہیں ہے. اب تو ہم حافظ قرآن نہیں بھی ہیں اور ہم نہیں قرآن بھی، پڑھ لیکن رہے اگر ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور سمجھ کے. عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ حامل قرآن ہی ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاذہ میرا یہ کوشچن تھا کہ اگر خالص نیت سے ہم نے قرآن سیکھا ہے، جی کوئی کورس مکمل کیا، اور اس کے بعد اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ ہمارے جی یا فیملی میں ہم کسی کو پڑھا رہے ہیں، اگر وہ آپ کو اس کی کچھ پے کر رہے ہیں اور آپ جیسے میں نے آج سنا کہ ہمیں نہیں لینا چاہیے، تو اس وقت مجھے کیا کرنا کیا چاہیے؟ میں نے یہ کہا کہ نہیں لینا چاہیے؟ میں نے ایک دفعہ بھی کہا، میں نے نہیں یہ مطلب کہا. مجھے سمجھنے دیکھیے جی. ہاں، اس میں بات یہ ہے کہ آپ قرآن کس نیت سے پڑھ رہے ہیں. مال کمانے کی نیت سے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں پڑھا نا، ٹھیک جی. ہے. اب کسی کو آپ پڑھا رہے ہیں، آپ کا وقت جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟ جی آپ کی ایفرٹ جاری ہے یا نہیں جا جی رہی؟ اگر اس کے بدلے میں آپ کو کوئی خود سے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. یعنی آپ کی کوئی لالچ نہیں ہے، آپ کی کوئی غرض نہیں ہے، آپ کو کوئی مطلب نہیں، لیکن آپ کو آپ کے وقت کی قدر و قیمت جانتے ہوئے اگر کوئی یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کے پیڈ ٹیچرز رکھے تھے تاکہ وہ خالی ذہن ہو کے پڑھائیں. ایک ہوتا ہے اس نیت سے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کو کوئی نعمت دے دیتا ہے. ان دونوں میں فرق ہے. استاذہ میں آج یہ جب آپ سے سن رہی تھی تو یہ سوچ رہی تھی کہ جتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی آزمائش ہے. بالکل. اور کیسے ایک چھوٹی سی چیز بھی جو ہمارے دل میں آتی ہے اور وہ ہمارے اعمال کو بالکل برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اور اس میں کتنا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے اس قرآن کو سنبھالنے کے لیے اور اس کا اجر ثابت کرنے کے لیے اور اس کو قبولیت کے درجے تک پہنچانے کے لیے بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم سے ضرور غلطی ہو جاتی ہے. شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے کہ ہم ساری محنت ہماری برباد ہو. دو لوگ آ کے بیٹھے ہوئے سنانے کے لیے یا اپنے میں دیکھ رہی تھی تاثرات ہی کرنے کے، ہم دیکھتے ہیں کہ جی اب اس وقت فلاں کو تو بہت جلدی جانا ہے اور وہ جو بیچارہ دوسرا ہے اس کو پیچھے کر کے پہلے اس کا سن لیا اور کہ کہیں کوئی اعتراض ہے. کہیں نہ کہیں ہم سے کچھ نہ کچھ ایسا ہو ہی رہا ہوتا ہے کہ تو اس میں پھر انسان عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سبحانک. جی بیٹا آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ کہہ لیں، پھر اس کے بعد چونکہ ٹائم ہو گیا تو بس ختم کروں گی. وعلیکم السلام. بولیے. جیسے ہم نے پڑھا سنا ہے کہ جو دنیا کے لیے قرآن پڑھتے ہیں تو مسکین بچے جیسے گاؤں میں ہوتے ہیں، مسکین اور یتیم بچے ہوتے ہیں، تو ان کو قرآن مطلب بعد میں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے قرآن پڑھے، لیکن جو قاری کا مقصد ہوتا ہے کہ ان پاس مال نہیں ہے تو وہ ان سے کام کرواتا ہے، ان کو تربیت نہیں ہو پاتی، بچے قرآن پڑھ نہیں سکتے. تو اسپیشلی گاؤں میں ایک اچھا قاری کس طرح ڈھونڈا جائے، کس طرح سے والوں کو گائیڈ کیا جائے کہ آپ اپنے بچوں کو قاری تو نہیں ملے گا، آپ خود قاری بنے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی تربیت ہم نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس ٹرینڈ کو چینج کریں اور اس سے ہو رہا ہے الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.